السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم واموالہم، رواہ الترمذی والنسائی وزاد البیہقی فی شعب الایمان بروایت فضالۃ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین محترم، اللہ کے فضل و کرم، اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایتوں سے درس حدیث زجاجۃ المصابیح ہمارا جاری و ساری ہے۔ ابھی جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس حدیث پاک کا مضمون ہماری سابقہ ایک حدیث سے ملتا جلتا ہے، تو اسی لیے اس کی تشریح کی طرف گئے بغیر صرف ترجمے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ اگر اس کو سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری حدیث نمبر 5 میں آپ وہاں پر اس کی مختصر تشریح جو ہے آپ وہاں پر سماعت کر سکتے ہیں۔ آئیے ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور کامل مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے خون اور مال پر مطمئن رہیں۔ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، امام ترمذی نے اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں فضالہ کی روایت سے یہ اضافہ فرمایا ہے کہ مجاہد وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، اور مہاجر حقیقت میں وہ ہے جو گناہوں کو اور خطاؤں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب آئیے آگے کی حدیث شریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 30، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ عزیزان محترم، یہ جو حدیث پاک ہے انتہائی اہمیت کی حامل حدیث پاک ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر و بیشتر خطبے اور آپ کے مواعظ اسی حدیث پاک کے مضمون پر محیط ہوتے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی کم خطبے اور مواعظ ایسے ہوتے کہ جس میں آپ نے اس کو بیان نہ کیا ہو۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں ایسی خصلتوں کا ذکر ہے کہ جو ایک بندہ مومن کی کمال ایمان کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک پر عمل کرنے سے اس کو کمالیت ایمان اس کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم خطبے ایسے ہیں کہ جن میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہ فرمایا ہو، اور وہ کیا چیز ہے؟ بتلایا گیا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے کہ جو امانت دار نہ ہو، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین مکمل نہیں ہے کہ جو عہد کا، جو وعدوں کا پابند نہ ہو۔ عزیزان محترم، بندہ مومن کو اچھے اخلاق کے ساتھ متصف ہونے کی تعلیم دی گئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھے اخلاق کا غیر معمولی آپ نے اہتمام فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچھے اخلاق پر آپ کو مبعوث کیا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں، تو اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر معمولی اچھے اخلاق کی آپ نے فضیلت و اہمیت کو بتلایا، اور کئی ایک احادیث، سینکڑوں احادیث ہم کو اچھے اخلاق کو اپنانے اور اس کی ترغیب میں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نام اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوتے ہیں وہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، امانت داری اور عہد کو پورا کرنا یہ ایسی چیزیں ہیں، بتلایا گیا کہ جس کسی کو بھی یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مکمل ایمان اور کامل ایمان اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اور جو بھی اس میں ناقص رہتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی ناقص رہتا ہے۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امانت داری بہترین صفت ہے کہ جس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
انسان کی وقعت ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت و تکریم ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی و خوش ہو جاتے ہیں۔ اور خیانت یہ بدترین جرم ہے، اور خائن جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے اس کا وہ مکر و فریب، اس کی خیانت وہ زیادہ دن اللہ رب العزت چلنے نہیں دیتا، بلکہ ایک نہ ایک دن وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اور دنیا والوں کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جو امانت دار ہوتا ہے، جو امانت دار تاجر ہوتا ہے، اور قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا حشر کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت داری یہ حقیقت میں نام ہے ایک ذمہ داری کا۔ امانت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی شخص مال روپیہ لا کر رکھے امانت کے طور پر، اور وہ اس میں خیانت کیے بغیر مال جیسا اس کو لا کر دیا گیا تھا ویسے ہی اس کو لوٹا دے۔ یقیناً یہ بھی امانت داری کا یہ ایک حصہ ہے، لیکن امانت کا بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے۔ امانت کا بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے کہ امانت یہ اس کی جان کے لیے بھی ہوتی ہے امانت داری، اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی امانت داری ہوتی ہے، اور مال کے لیے بھی امانت داری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے امانت داری کی 3 قسمیں آپ نے بتلائی ہے کہ امانت داری خود اس کے نفس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی وہ نافرمانی نہ کرے اور گناہوں اور معصیت کا وہ ارتکاب نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے کے اعمال کو انجام دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ان بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو نار دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو گویا کہ اس کے نفس پر ظلم کرنا ہوا، اس کے نفس کے ساتھ خیانت کرنا ہوا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر اس کے اس بدعمالیوں کو بھی خیانت سے تعبیر کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے بتلایا گیا کہ امانت داری یہ اپنے نفس کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ قرآن میں پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بتلایا گیا کہ مال کے ساتھ بھی جو ہے سنا اس کو امانت داری جو ہے سنا اس کو دکھانی چاہیے، مال کو اس کو صحیح مصارف میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو امانت داری کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے کہ ان کے جو حقوق ہیں تمام حقوق کو اس کو جو ہے سنا ادا کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے کہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کا پورا کرنے والا نہیں ہوتا پھر اس کا بھی دین مکمل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو، یقیناً اس کے لیے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، وعدہ وفائی یہ ایک بہت بہترین چیز ہے، اور اس کے بہت ساری برکتیں جو ہے سنا انسان کو اس کی زندگی میں نصیب ہوتی ہے۔ اور یقیناً وعدہ وفائی میں اگر کچھ مشکلات اگر درپیش بھی آتی ہیں تو اللہ رب العزت امتحان سے گزارنے کے بعد اس کو راحتی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امر الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ سے ان کی رضا کے سوا کچھ اور نہیں مانگوں گا، اللہ کی رضا کے سوا کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اور آپ کی ایک لوتی صاحبزادی جو حضرت عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجیت میں تھی، وہ ایک لا علاج مرض میں وہ مبتلا ہو گئی۔ شوہر نے کہا کہ اگر تمہارے والد اگر دعا کریں گے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اگر وہ دعا کرتے ہیں تو تم کو شفا ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد کے پاس آئی اور کہا کہ میں زندگی کو بہت زیادہ عزیز رکھتی ہوں، اور تو اسی لیے آپ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میں شفا یاب ہو جاؤں، اللہ مجھ کو شفا عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹی دیکھو، میں نے یہ اللہ سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں 40 سال تک اس کی رضا کے سوا کچھ اور چیز نہ مانگوں گا، تو لہذا جاؤ، آج نہیں تو کل اس دنیا سے تم کو جانا ہی ہے، لہذا مجھ کو اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر مجھ کو پورا کرنے دو، اس پر مجھ کو قائم رہنے دو۔ تو لہذا وہ چلی جاتی ہے وہاں سے، آپ اپنے وعدے کو نہیں توڑتے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس وعدہ وفائی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی صاحبزادی کو شفا عطا فرماتا ہے، اور ان بزرگ کے وصال فرمانے کے 40 سال اور مزید جو ہے سنا وہ باحیات رہتی ہے، اور وہ پھر آخر میں وہ اللہ کے نیک بندیوں میں وہ شامل ہو جاتی ہے، ولایت کے درجے پر اللہ رب العزت
ان کو فائز فرماتا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، وعدہ وفائی میں یقیناً ایک والد کے لیے یہاں پر امتحان اور آزمائش کا مرحلہ تھا، لیکن جب انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس ثابت قدمی کی وجہ سے ان کو شفا بھی عطا فرمائی اور یہ سنہ ولایت کے درجے پر ان کو فائز فرمایا گیا۔ تو اسی لیے بتلایا گیا کہ امانت داری اور وعدے کو پورا کرنا یہ کمال ایمان کی دلیل ہوتی ہے، اور ایک مومن میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے لیے کوئی ایمان نہیں ہے کہ جو امانت دار نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور وہ اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی وعدہ کی وفائی نہیں ہے۔ اب آئیے آگے کی حدیث پاک کی طرف ہم چلتے ہیں، اسی سے اس کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ والذی نفس محمد بیدہ لا يستقیم دین عبد حتی يستقیم لسانہ ولا يستقیم لہ حتی يستقیم قلبہ ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه فقيل ما البوائق يا رسول الله قال غشمه وظلمه وأيما رجل أصاب مالا من حرام وأنفق منه لم يبارك له فيه وإن تصدق منه لم يقبل منه وما بقي فزاده إلى النار إلى آخر الحديث۔ معزز و مکرم سامعین محترم، سابقہ حدیث پاک سے کچھ ملتا جلتا مضمون اس کا بھی ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا کامل ایمان نہیں ہے کہ جو امانت دار نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین مکمل نہیں ہے جو عہد کا وعدے کا پابند نہیں ہوتا۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لا یستقیم دین عبد حتی یستقیم لسانہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک کسی بندے کا دین درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو، اور زبان اس کی درست اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر ہم کو زبان کی حفاظت اور قلب اس کی اہمیت کے بارے میں ہم کو بتلایا گیا کہ بندے کا دین اس وقت تک جو ہے سنا وہ صحیح نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی زبان سے کسی دوسرے بندے مومن کو تکلیف نہ دے، اور کسی کی غیبت، چغلی یا جتنی بھی بری خصلتیں ہیں، جب تک کہ ان بری خصلتوں سے اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا تو پھر اس کا دین جو ہے سنا درست نہیں ہو سکتا۔ پھر بتلایا گیا ولا یستقیم لہ حتی یستقیم قلبہ، کہ جب تک اس کا دل درست نہیں ہوتا پھر اس کی زبان بھی درست نہیں ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پھر تمام جسم بھی وہ بگڑ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب، کہ سنو وہ دل ہے۔ تو پھر جب دل اگر وہ درست ہو جاتا ہے، دل کے اندر جب صحیح فکریں ہو جاتی ہے، دل کے اندر جب دینداری پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر جب اللہ کا خوف و خشیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر زبان آپ کے دل میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ اسی کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے۔ تو لہذا دل اور زبان کا یہ ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک اس کا دین درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو، اور اس کی زبان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کے شور سے، اس کے ظلم سے محفوظ نہ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا فقیل ما البوائق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوائق سے کیا مراد ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں غشمہ و ظلمہ، یعنی کہ اس کا ظلم و ستم، جب تک کہ کسی بندے مومن کے پڑوسی اس کے ظلم و ستم سے اور اس کی ایذا رسانی سے جب تک وہ محفوظ نہیں رہ سکتے تو پھر وہ بندے مومن جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے بتلایا گیا وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ أَوْ أَنْفَقَ مِنْهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ،
کہ جو کوئی بھی بندے مومن، جو کوئی بھی آدمی وہ حرام مال کو پاتا ہے اور اس میں سے خرچ کرتا ہے تو پھر اس کو اس میں برکت نہیں دی جاتی. وَإِن تَصَدَّقَ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، اور اگر اس میں سے وہ خرچ بھی کرتا ہے تو پھر اس کے صدقے کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. وَمَا بَقِيَ فَزَادُهُ إِلَى النَّارِ، اور جو کچھ بھی وہ باقی رہ جاتا ہے صدقہ کرنے کے بعد تو پھر وہ اس کے لیے دوزخ میں لے جانے کا توشہ ہے، دوزخ میں لے جانے کا وہ ذریعہ ہے. پھر فرمایا الا ان الخبیث لا یکفر الخبیث، کہ سنو گندی چیز کو نہیں میٹ سکتی، وہ اس کا کفارہ نہیں بن سکتی. ولکن الطیب یکفر، لیکن جو پاک چیز ہوتی ہے وہ گندی چیز کو، ناپاکی کو وہ مٹا دیتی ہے. رواہ الطبرانی فی معجمہ الکبیر، اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے. تو عزیزان محترم، آج ہم کو ہماری کمائیوں میں بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے حرام مال ہمارے پاس پہنچ رہا ہے. تو عزیزان محترم اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ جو کوئی بھی شخص مال حرام کو پاتا ہے اور اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے مال میں برکت ہرگز نہیں دی جاتی. تو مال میں برکت نہ ہونے کا ایک بنیادی سبب، بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں حرام مال آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت وہاں سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا اگر وہ اس حرام مال کو خرچ کرتا ہے تو بھی پھر اس کو اس حرام مال کو خرچ کرنے پر اس کو ہرگز ثواب نہیں دیا جاتا، اور جو کچھ بھی بچ جاتا ہے پھر وہ اس کو دوزخ میں لے جانے والا وہ مال ہوتا ہے. تو عزیزان محترم موجودہ زمانے میں بھی دیکھنے میں اور سننے میں یہ آتا ہے کہ ایک بہت بڑا دھوکہ دے کر، کسی کی حق تلفی کر اس میں سے کچھ چند پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم یہ اللہ کی راہ میں خیرات کیے ہیں تو پھر باقی کا جو بھی بچا ہوا مال ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ ہمارے لیے جائز ہے. یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال میں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے بعد بچتا ہے تو پھر وہ تمہارے لیے دوزخ میں لے جانے والا توشہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہمارے جو کسب معاش کے جو معاملات ہیں اس کو طے کرنا چاہیے، کہیں ہمارے کسب معاش میں حرام مال کی آمیزش نہ ہو جائے. تو عزیزان محترم یہ چند ضروری باتیں ان حدیث شریفہ کے متعلق بیان کی گئی ہیں. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو امانت دار ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، امانت داری کو اور وعدہ وفائی ان عظیم خصلتوں کو ہمارے اندر پیدا فرما، اور مال حرام سے ہماری حفاظت فرما. آمین وما علینا الا البلاغ.